آپ کہاں رہتے ہیں؟ عند سدرۃ المنتہا. وہاں سدرۃ المنتہا کو چھوڑا، ساتوں آسمانوں کو چھوڑا اور باقی زمین کے تمام خطوں کو چھوڑا. دعا کہاں آ کے کی ہے؟ جہاں مصطفیٰ تشریف فرما ہے، اور کہیں دعا نہیں کی. سدرہ پہ دعا کر لیتے، پہلے آسمان پہ، عرش پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، کسی پہ دعا کر لیتے، یا زمین کے کسی اور خطہ میں بیت المقدس میں دعا کر لیتے. وہاں نہیں کی، یہاں آ کے دعا کی ہے جہاں مصطفیٰ تشریف فرما ہے. کیوں؟ علماء اس کی بہت ساری وجوہات ذکر کرتے ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جبرائیل جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا رد بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. چاہے تو دعا کو قبول کرے تو چاہے تو رد کر دے، وہ کسی کا باندھا ہوا نہیں. تو وہ بے نیاز ہے، دعا کو قبول بھی کر سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے. اگر میں کسی اور مقام پہ دعا کروں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ میری دعا کو رد کر دے. جاتا ہوں بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے دعا کروں گا، مصطفیٰ آمین کی مہر لگا دیں گے، یہ دعا کبھی رد نہیں. سے ثابت ہو گیا کہ جس پہ مصطفیٰ کی آمین کی مہر لگ جائے وہ دعا کبھی رد ہوتی نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ دعا کروں کہ اس جگہ کی وجہ سے میری دعا قبول ہو جائے. اگر کسی کی طاقت ہے تو مسجد میں آ کے دعا کرتا ہے، اگر باہر جا سکتا ہے تو کسی صالح نیک کے آستانے پہ، دربار پہ کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے تاکہ اس نیک بندے کے صدقے سے میری دعا قبول ہو جائے. اگر اتنے سے بڑھ کر طاقت ہے تو پھر بیت الحرام میں جا کے دعا کرتا ہے. اس سے بڑھ کر اور طاقت ہے تو گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے تاکہ اس مقام کے صدقے سے میری دعا قبول ہو جائے. تو اس واسطے دعا کرتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے تمام آسمانوں کو چھوڑا، سدرۃ المنتہا کو چھوڑا، عرش اعظم کو چھوڑا اور زمین کے باقی خطوں کو چھوڑا. تے چھوڑ کے آ کے دعا کہاں مانگی ہے؟ جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں. تو جبرائیل نے اپنا عقیدہ اور نظریہ ظاہر کر دیا کہ میں جبرائیل کے نزدیک کائنات میں سے اچھی جگہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لیتی ہے، جو حضور کے قدموں کو چوم لیتی ہے. سب سے اچھی جگہ وہ ہے میں جبرائیل کے نزدیک. اب بات ذرا یہ بھی سمجھیں کہ کچھ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے. مسجد میں بھی اللہ سنتا ہے، گھر میں بھی سنتا ہے، جنگل میں بھی سنتا ہے، شہر میں بھی سنتا ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ سنتا ہو. اگر کوئی آدمی ایسا نظریہ رکھے کہ فلاں جگہ پہ اللہ سنتا ہے، فلاں پہ نہیں سنتا، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. تو جب اللہ ہر جگہ سنتا ہے تو پھر تم دعا مانگنے کے لیے کبھی تو سیال شریف چلے جاتے ہو، کبھی باو سلطان چلے جاتے ہو، کبھی کسی اور ولی کی مزار پہ جاتے ہو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہاری دعا یہاں اللہ نہیں سنتا؟ یہ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے. تو اس کا اسی میں جواب ہے کہ جبرائیل کا مقام کہاں تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. اور پھر سدرۃ المنتہا کو چھوڑا، سارے آسمانوں کو چھوڑا تو آ کے دعا کہاں مانگی ہے؟ جہاں مصطفیٰ کا آستانہ ہے. کیوں کہ جبرائیل کو یہ پتہ تھا کہ اللہ سنتا ہر جگہ کی ہے، مانتا ہر جگہ کی نہیں ہے. مانتا کسی جگہ کی ہے، ہر جگہ کی اللہ مانتا.
نہیں ہے، سنتا ہر جگہ کی ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ کی سنتا ہے اور مانتا اور اسی کی ہے جو کسی اچھی جگہ پہ یا پیارے کے وسیلے سے پہنچتی ہے، وہ چیز مان لیتا ہے۔ وہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کی قدرت اور ہے، اللہ کا قانون اور ہے۔ قدرت تو ہے کہ چاہے تو جس کو چاہے قبول کر لے، جس کو چاہے رد کر دے، اور قانون کیا ہے کہ جو میرے پیاروں کے آستانوں پہ آ کے دعا مانگے گا، انہیں کے صدقے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ محترم، اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو قرآن پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک معمولی سمجھتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ایک مطلب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، اس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ جو مقام قرآن پاک پڑھنے والے کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ محترم، حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جب فیضان حاصل کر کے آئے، اجمیر شریف میں ایک بت خانے کے قریب آپ نے ڈیرا لگا دیا۔ بت خانہ تھا، وہاں قریب ڈیرا لگا لیا۔ جب ڈیرا لگاتے ہیں تو جو ادھر جاتے تھے لوگ، انہوں نے بت خانے میں جانا چھوڑ دیا، معین الدین اجمیری چشتی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ کچھ عرصے کے بعد مہراج آتا ہے، وہ اس مزاور سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اور تو کچھ نہیں، یہ جو بابا سامنے بیٹھا ہے نا، اس نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ وہ کیسے کہ بندے جنہوں نے ادھر آنا تھا وہ ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، یہ ہے۔ تو مہراج جاتا ہے، جا کے کہتا ہے بابا یہ بسترا لپیٹ لو، اس کو اٹھا کے وہاں رکھو، یہاں قریب نہ بیٹھو۔ پھر وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، عام بندے تو نہیں تھے، تو انہوں نے انکار نہ کیا۔ گئے بت خانے میں، بت خانے میں بت کو اشارہ کیا، اس کا نام تھا شازیہ۔ شازیہ ادھر آؤ۔ شازیہ دوڑ کے معین الدین اجمیری چشتی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ حکم دیتے ہیں کہ تم جاؤ اس بسترے کو لپیٹو، لپیٹ کے وہاں رکھ کے آؤ۔ اور وہ جاتا ہے، جیسے بندہ بسترے کو لپیٹتا ہے اسی طرح وہ بت بسترے کو لپیٹتا ہے، لپیٹ پہ کندھوں پہ رکھتا ہے، جہاں خواجہ صاحب نے حکم دیا وہاں رکھ کے آتا ہے۔ جب آتا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ کوزہ اٹھاؤ، اس کو دریا میں پھینکو، اس کو بھر کے بسترے کے ساتھ رکھ کے آؤ۔ اس نے کوزہ اٹھایا، کوزہ اٹھا کے گئے دریا میں پھینکا، سارا دریا کا پانی سمٹ کے کوزے میں آ گیا۔ پھر وہاں حکم دیا کہ وہاں رکھ دو، پھر وہاں جا کے انہوں نے رکھ دیا۔ تو پھر جس وقت وہ مہراج تنگ ہوا کہ پانی بند ہو گیا، پھر دوبارہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضرت آپ اس دریا کو چلائیں، ہمارے چلانے سے تو نہیں چلتا۔ تو یہ کیا بتانا تھا؟ اس کو بتانا تھا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ ہماری غلامی کرتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی علیہ رحمت نے اسی بت کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے کوزہ اٹھاؤ اور دریا میں پھینک دو۔ انہوں نے کوزہ اٹھایا، دریا میں پھینک دیا، دریا جیسے پہلے چلتا تھا اسی طرح چلنا شروع کر دیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مقام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حاصل ہوا تھا، یہ جو طاقت اور قوت روحانی حاصل ہوئی تھی، یہ کہاں سے حاصل ہوئی تھی؟ کس وجہ سے؟
حاصل ہوئی تھی کہ بت کو حکم دیتے ہیں تو بت کے اندر سننے کی طاقت بھی آ جاتی ہے، سمجھنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے، حرکت کرنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے، چیز کو اٹھانے کی طاقت بھی آ جاتی ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ایک اشارے کی وجہ سے بت میں ساری طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ طاقت معین الدین اجمیری نے کہاں سے لی تھی؟ محترم یہی قرآن پڑھا تھا، یہ قرآن کا فیضان تھا، یہی قرآن پڑھا تھا، قرآن پہ عمل کیا تھا، اسی قرآن کے صدقے سے اللہ نے فیضان عطا کیا کہ وہ طاقتیں عطا کر دیں کہ جو چیزیں اور لوگوں کے بلانے سے بولتی نہیں ہیں، سمجھانے سے سمجھتی نہیں ہیں، اشاروں کو نہیں سمجھ سکتی، خواجہ معین الدین صرف ذہن میں بات کو لاتے ہیں، وہ ہو کر ہو جاتی ہے۔ محترم خواجہ فرید الدین کوٹ اپنا پاک پتن والے، یہ خلیفے ہیں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے۔ آپ چشت میں تو نقش بدنی ہوں لیکن مجھے یہ باتیں آتی ہیں۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خلیفے ہیں معین الدین اجمیری چشتی کے۔ خواجہ اپنا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جس وقت بڑے ہوئے تھے نا، قرآن پاک کی عمر کو پڑھانے کی عمر کو پہنچے تو والد صاحب نے ان کی انگلی پکڑ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضور ان کو قرآن پاک شروع کرایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کراتا ہوں شروع، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس کے شروع کرانے والا آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خواجہ حمید الدین لاغوری رحمت اللہ علیہ وہاں لاغور سے معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا حضور شاگرد حاضر خدمت ہے، اس کو قرآن پاک شروع کرائے۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک تختی لکھتے، تختی لکھ کے بسم اللہ لکھتے، لکھ کر گلے میں ڈال دیتے، یہی شروع کرانا ہوتا تھا۔ تو خواجہ حمید الدین اجمیری لاغوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت کہاں سے شروع کرنا ہے؟ شروع کرنے کا پتہ نہیں ہوتا کہاں سے شروع کرنا ہے۔ حمید الدین لاغوری پوچھ رہے ہیں حضرت کہاں سے شروع کرنا ہے؟ عرض کرتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ سے شروع کرنا ہے، اسرا بعبدہ سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو 15واں پارہ ہے، باقی 14 پارے وہ نہیں پڑھنے۔ تو بختیار کاکی بچے تھے، انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضرت وہ 14 پارے میری ماں کو یاد تھے، وہ کیا تہجد میں ان پاروں کی تلاوت کرتی تھی، وہ 14 پارے میں نے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے تھے، اب سبحان الذی اسرا سے شروع کرنا۔ تو یہ مقام کس سے ملا تھا؟ یہ مقام، یہ فیضان، یہ ترقی، یہ کس کے صدقے سے ملی سی؟ یہی قرآن تھا جس کو وہ پڑھتے تھے، جس پہ عمل کرتے تھے، پھر اللہ نے یہ بلندی عطا فرما دی تھی۔ خواجہ داتا علی حجویری کو جانتے ہیں نا آپ ان کی زیارت کو بھی شاید جاتے ہوں گے۔ یہ یاد رکھنا داتا علی حجویری یہاں پاکستان کے نہیں ہیں، اجمی نہیں ہیں، یہ عربی ہیں، یہ بغداد کے ادھر کے، تو وہاں سے یہاں آئے داتا علی حجویری۔ تو داتا علی حجویری نے ایک کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، انہوں نے جو لکھی تھی وہ عربی میں تھی، بعد میں لوگوں نے ترجمے کیے ہیں فارسی میں، اردو میں، بعد میں لوگوں نے ترجمے کیے ہیں۔ داتا صاحب کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہ عرب کے رہنے والے تھے، وہاں اپنا ملک چھوڑ کے آئے تھے یہاں اس کے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔
تو داتا علی حجویری نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب. اس کے اندر خود آپ واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شام کے شہر کی سیر کو گیا. جب وہاں جاتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ حضرت بلال مؤذن مصطفیٰ کی مزار پہ حاضری دے دوں. تو وہ فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی مزار پہ حاضری دیتا ہوں, سراندی کی طرف سے جا کے بیٹھ جاتا ہوں ایسے مراقبے کی صورت میں. مراقبہ بھی کرتے ہیں نا اللہ کے ولی. آج کل تو پیروں نے طریقہ اور اختیار کر رکھا ہے. پہلا طریقہ جو تھا بزرگوں کا یہی تھا کہ فجر رات کو اٹھتے تہجد پڑھتے, پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے, جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر مراقبہ کرتے, مراقبہ کرنے کے بعد پھر اٹھتے, پھر اشراق پڑھتے, چاشت پڑھتے, یہ ادا کر کے پھر مصلی پہ بیٹھتے, ساری رات اللہ سے فیضان حاصل کرتے رہتے تھے اور صبح کو مریدین میں تقسیم کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایسے بیٹھا تو مجھے نیند آ گئی. نیند میں دیکھتا ہوں کہ میں مدینہ شریف میں بیٹھا ہوں, مسجد نبوی میں. بیٹھے کہاں تھے؟ بلال کی مزار پہ بیٹھے تھے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں اور نبی پاک سامنے تشریف فرما ہے.